السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ایسے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو حفظ کے بچے تھے، ان کے ساتھ ایک مجلس کر رہا تھا۔ تو اس میں ہم نے آج اس ٹاپک کو جو ہے نا وہ ڈسکس کیا کہ بھائی چلے دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم ایک دن میں وہ کتنی نیکیاں کماتا ہے۔ یعنی جو حفظ کے بچے ہیں نا، ایک حرف پہ آپ کو ظاہر سی بات ہے پتہ ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف کی، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تو میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں کہ یہ بچے کتنی نیکیاں کماتے ہیں، اور مجھے جب میں نے اس کو ضربیں تقسیمیں کر کے جب ہم نتیجے پہ پہنچے تو میں حیران ہو گیا اس بات پہ کہ بھائی یہ لوگ جو حفظ کر رہے ہیں نا، اور جو حفظ کروا رہے ہیں، چاہے اسکولوں میں ہیں چاہے مدرسے میں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ کیسے؟ ایک لائن میں اگر آپ 16 سطری جو قرآن ہے اس کو آپ لے لیں اور ایک لائن میں آپ جو ہے نا حروف گننا شروع کر دیں، 35 40 45 یا کم و بیش جو ہے نا وہ یہاں آس پاس اتنے حروف ہوتے ہیں۔ اور 16 سطری جو قرآن کریم ہے اس کا لائنیں 16 ہیں، تو ہر لائن کے حساب سے اگر آپ ان لفظوں کو جو ہے نا ڈیوائیڈ کریں، اس کے بعد پھر 20 صفحے بنتے ہیں ایک سپارے کے جو 16 لائنوں والا ہے۔ جب یہ بچے ایک مرتبہ ایک قرآن یعنی ایک سپارہ یاد کرتے ہیں، ایک دفعہ ہی اس کو دہراتے ہیں یا صرف دہرائے بغیر ہی سنا دیتے ہیں، تو ان کا صرف ایک دفعہ پڑھنا کم و بیش اگر ہم اس کو غور کریں اور دیکھیں، اس کو گنیں، تو یہ بچے جو ہیں نا وہ 1.5 لاکھ تقریباً نیکیاں کماتے ہیں ایک سپارہ ایک دفعہ پڑھنے پر۔ اب ذرا اندازہ لگائیں یہ سپارہ سنانے سے پہلے کتنی دفعہ جو ہے نا وہ اس کو یاد کرتے ہوں گے، جب یہ سبق سناتے ہیں تو کتنی دفعہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ سبق ان کا 10 لائنیں، 15 لائنیں، 20 لائنیں، کسی کا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ سبق سناتے ہیں تو کتنی محنت کرتے ہوں گے اور کتنی دفعہ اس کو پڑھتے ہوں گے، اور اگر سب کی سناتے ہیں تو کتنی دفعہ اس کو یاد کرتے ہوں گے۔ تو یہ سارا اگر لگا لیں تو بھائی دنیا میں اس وقت کے جو ولی ہیں وہ یہ حفاظ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ مشہور ہے، جی باقی لوگوں کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، حافظ قرآن کے ساتھ کوئی کہتا ہے جی 2 ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے 10 ہوتے ہیں، کیوں یہ شرارتی بہت ہوتے ہیں۔ بھئی ہر بچہ ہی شرارتی ہوتا ہے، لیکن اساتذہ کرام، اور یہ میں ساتھ یہ بھی ایڈ کرتا چلوں اس میں کہ اساتذہ کرام جو حفظ کرواتے ہیں نا، یہ بھی دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں۔ جتنی مشقت والا کام یہ کرتے ہیں نا، بچوں کا وہی بار بار سننا، وہی سننا، اور پھر ایک جگہ پہ ایسے کوئی کمفرٹیبل کرسی نہیں ہوتی، کوئی صوفہ نہیں ہوتا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا ایک نارمل زمین کے اوپر بیٹھ کے 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے بچوں کو پڑھانا، حفظ کروانا، یہ بڑی محنت اور مشقت والا کام ہے۔ تو وہ قرائے کرام بھی بڑے جو ہے نا وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں، ہماری جو ہے نا ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ مظلوم طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں، ان کے بارے میں سوچا نہیں جاتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سوال میں نے اٹھایا ہے کہ بھئی کہا جاتا ہے کہ حافظ قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی شرارتی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے مدرسوں میں، اپنے اسکولوں میں بچوں کو حفظ یعنی قرآن کریم زبانی یاد کروانے کی ہی کوشش کرتے ہیں۔ زبانی یاد کروانا بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہ میں نے نیکیوں کا تذکرہ کیا کہ ایک سپارہ پڑھنے پہ کم و بیش 1.5 لاکھ نیکیاں ایک بچہ کما رہا ہے، تو سوچیں جو بندہ مسجد بنا کے اس میں تعاون کر رہا تھا، جو بندہ جو ہے نا ان کی لائٹوں کا انتظام کر رہا تھا، جو بندہ جو ہے نا ان کو بیٹھ کے حفظ کروا رہا ہے، جو ان کے والدین ہیں، وہ سارے اس اجر کے اندر کتنا شریک ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو حفظ کروانا تو شروع کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان قرائے کرام کی ٹریننگز، ان قرائے کرام کو یا ان ٹیچرز کو جو اسکول میں حفظ کروا رہے ہیں، ان کو اخلاقی طور پر اتنا بلند نہیں کیا کہ وہ بچوں کو ساتھ ساتھ قرآن کریم سمجھا بھی دیں، ساتھ ساتھ ان کو ایک آدھے لفظ کا ترجمہ بتا دیں، کسی ایک سورت کا شان نزول بتا دیں، کسی جو ہے نا وہ کوئی واقعے کا اردو کے اندر ان کو جو ہے نا وہ سمجھا دیں کہ بیٹا یہ سورت جو ہم حفظ کرنے لگے ہیں اس کے اندر یہ واقعہ سب سے جو ہے نا وہ بڑا ذکر ہوا ہے، آخرت کا اس میں جو ہے نا وہ واقعہ ذکر ہوا ہے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اس میں ذکر کریں اور ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ قرآن کریم جو ہم حفظ کر رہے ہیں، یہ سورت آیت حفظ کر رہے ہیں، اور اخلاقیات ان کو پڑھائی جائیں۔ پریکٹیکلی طور پہ ایک بچہ 2 سال 3 سال مدرسے کے اندر رہتا ہے
تو ہم جو ہے وہ 2 سال 3 سال تک اس بچے کو بار بار وہ چیزیں پریکٹس کروائیں. بیٹا آفس میں آتے ہوئے اجازت لینی ہے، کلاس میں بیٹھتے ہوئے آپ نے مسجد میں اگر کلاس لگ رہی ہے تو آپ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں، آپ سلام کریں، آپ اشراق پڑھیں، آپ جو ہے نا وہ دعا کریں. چلے اذان ہو گئی ہے، سارے بچے جو ہے نا وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، جیسی اذان ختم ہو ہم جو ہے سنتیں ادا کرتے ہیں، سنتیں ادا کر کے ہمارے پاس 10-12 منٹ رہتے ہوتے ہیں تو ہم دعا کر لیں اس میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری اس طریقے سے ہم تربیت بچوں کی کر سکتے ہیں. بہرحال اس پہ بہت لمبے سیشنز بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. صرف توجہ دلانے کی جو یہاں پہ بات تھی اور جو میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو حفاظ ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. یعنی جتنا اجر یہ ایک دن میں کما رہے ہوتے ہیں نا اتنا ہم کئی دنوں میں نہیں کما سکتے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان لوگوں کی دعائیں لیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، اور اگر اپنے بچے کو نہیں حفظ کروا سکے تو کسی ایک بچے کی اسپانسرشپ لے لیں، اس کو حفظ کروائیں، اس کو قرآن کریم یاد کروائیں، کسی مسجد میں مدرسے میں حفظ کا سسٹم شروع کروا دیں، قاری صاحب کی تنخواہ کا انتظام کر دیں جو وہاں بیٹھ کے اتنی محنت کے ساتھ جو ہے نا وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا.